چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات محترم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس شعر کے اندر کیا فرما رہے ہیں آپ دیکھیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی چمک ہے، جتنی بھی روشنیاں ہیں اور جتنے بھی لوگ چمکے ہیں سب آپ کی وجہ سے چمکے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو اگر چمک ملی میرے نبی کے صدقے میں ملی، نبیوں کو اگر چمک ملی میرے نبی کے صدقے میں ملی، اس دنیا کو اگر چمک ملی میرے نبی کے صدقے میں ملی۔ اور آگے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اب یہاں پر بڑے توجہ والی بات ہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ مجھے چمکا دے، میرے جسم کو چمکا دے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا میرا دل بھی چمکا دے۔ وجہ کیا ہے کہ میں تو سورج کی روشنی سے بھی چمک جاتا ہوں، شعر کو سمجھیے، میں تو سورج کی روشنی سے بھی چمک جاتا ہوں، میں تو چاند کی روشنی میں بھی چمک جاتا ہوں، میں تو لائٹوں کی روشنی میں بھی چمک جاتا ہوں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی کہ اگر میں چمک جاتا، کمال کی بات یہ ہے کہ دل کہ جو کہ اندھیرے کے اندر ہے، جو کہ اندھیرے کے اندر ہے، نہ اس تک سورج کی کرن پہنچ رہی ہے، نہ اس تک چاند کی چاندنی پہنچ رہی ہے، نہ اس تک کوئی روشنی اور لائٹ پہنچ رہی ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ میرے جسم پر تو ساری روشنیاں پڑ رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چمک میرے دل تک پہنچ جائے، تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے آپ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کیا۔ اب وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آؤ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے، مگر ایک شخص تھا کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وجہ پوچھی گئی، کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے اور میں آگ سے ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ وہاں سے انکار کر کر چلا گیا۔ اب یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ کرایا تھا آدم کو نہیں کرایا تھا، آدم کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اس کو کروایا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اگر سجدہ کروایا جا رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے۔ اب سمجھنے والی بات کہ شیطان وہ ہے کہ جس نے برسوں برس اللہ کی عبادت کی، اللہ کے لیے سجدے کرے، اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا ہے، دنیا کا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو، مگر ایک سجدہ اس نے نہ کیا، مگر ایک سجدہ جو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کر، اس سجدے کا وہ منکر ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شیطان قرار دے دیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ پوری زندگی انسان عبادت کرتا رہے، پوری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی انسان قرآن پڑھتا رہے، پوری زندگی انسان اللہ کی عبادت میں گزارتا
ہوتا رہے، مگر اس کے دل میں اگر عشق نبی نہ ہوا، اگر اس کے دل میں تعظیم رسول نہ ہوئی، اگر اس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہ ہوئی، تو وہ تمام کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ بھائی اتنی سال عبادت کی تھی، ایک سجدہ ہی تو نہیں کیا، نبی کی تعظیم نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھ رہا تھا، نبی کے نور کی تعظیم نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، میں عبادت اس شخص کی قبول کروں گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضور کا پیار ہوگا، اسی کی عبادت قبول کی جائے گی۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا جا رہا تھا وہ حضور علیہ السلام کی نور کی برکت سی، اور یہ نور جہاں جہاں رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو محفوظ بھی رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چمکاتا ہوا بھی رکھا۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم کے اندر منتقل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے اندر ڈالا گیا، نمرود نے جو آگ لگوائی تھی اس آگ میں جب ڈالا گیا، اس نور کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جلنے نہیں دیا۔ وہی نور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد چھری چلائی جا رہی ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کا کام ہے دو ٹکڑے کرنا، لیکن چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چل رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کے اندر وہ نور منتقل ہو گیا تھا۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی جہاں جہاں نور کو